الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد. آپ حضرات یہ جو ہے نا بہت دور ہے مجھ سے، تو تھوڑا قریب آئیے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا، ہم نے تمہارا لیڈر بنایا، ہم نے تمہارا رہبر بنایا، ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کیا. لیکن اس رہبر بنانے کے پیچھے، اس امام بنانے کے پیچھے، یہ ہدایت کے پیچھے ایک راز رکھا. جب تک وہ راز پورا نہیں ہوگا، جب تک اس راز کی تکمیل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہدایت کے چراغ روشن نہیں ہوں گے. ہدایت کا چراغ روشن ہونے کے لیے آپ کے وجود میں، میرے وجود میں، اس امام کی ہدایت کا عکس پڑھنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ لما صبر. جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے امام بنایا، اور جب آپ صبر کریں گے تو نور امامت آپ پر پڑے گی. یہ قانون یاد رکھیے گا. آج جس امام حمام کی ولادت کی شب ہے، وہ 36 یا 37 ہجری میں پیدا ہوئے. 36 یا 37 ہجری میں اس دنیا میں آئے، اور 34 سال یا 33 سال امامت کے فرائض آپ نے انجام دیا. آپ کی مادر گرامی بڑی مشہور شخصیت تھی. آپ اسی سے اندازہ لگا لے کہ جب امام کی ماں مدینے آئی تھی تو 100 کنیزیں ان کی خدمت کرنے کے لیے آئی تھی. آپ دیکھو کچھ شہزادی کا کردار کتنا بلند تھا کہ جب مسلمان فوجیوں نے ایران پر حملہ کیا اور وہاں کی حکومت کو تہس نہس کر دیا، اور یہ بات آئی کہ یہ شہزادیاں قید ہو جائیں گی، تو ایک شہزادی خود جب قید ہونے کے لیے آئی تو اس کی 100 کنیزوں نے کہا آپ تنہا قید نہیں ہوں گی، ہم خود بھی اپنے آپ کو قید میں ڈال دیں. تو
آپ دیکھیے آج جو دنیا میں ہے نا، دنیا میں جو قانون ہے، دنیا میں طریقہ ہے، مصیبت آتی ہے تو لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اللہ یہ کہ اتنی پرسنالٹی محبوب ہو، اتنی شخصیت پسندیدہ ہو، اتنا لائک کرتے ہو کہ کچھ بھی ہو جائے گا آپ کو نہیں چھوڑیں گے، مرنا گوارا ہے لیکن آپ کی ذات کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے اس امام کی ماں کا کردار کہ جب وہ قیدی بنی تو کیا ہوا، 100 کنیزوں نے ان کو گھیر لیا کہ شہزادی آپ تنہا قید ہو کر نہیں جائیں گی، ہم آپ کے ساتھ قید ہو کر جائیں۔ جب مدینے میں آئیں تو دیکھیے سنت تو کہنے والے بہت ہیں کہ سنت سنت سنت، میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، حقیقت میں اہل سنت ہم ہیں، ٹھیک ہے، سنی ہم ہیں۔ سنی کہتے ہیں کس کو؟ کہ پیغمبر کی سنت میں عمل کرتا، جس کو دور دور تک سنت کا خیال نہ ہو وہ تو اہل سنت کہلائے، جن کی زندگی سنت میں رچتی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنی نہ کہیں؟ تو آج ائمہ دیکھیے بڑی، کبھی آپ حدیث اہل بیت پڑھیے، روش اہل بیت، طریقہ اہل بیت پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طریقے میں مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ موجود ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے، سنت ہے تو ضرور کرنا، اس لیے کہ امت محمد میں آنا فخر کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ تو تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، بہت سارے آج کہتے سرما لگائیں گے، کیا کہیں گے لوگ، نہیں ہے نا، عیب لگے گا نا، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے سرما لگانا تو مستحب ہے، تمہیں لگانا چاہیے۔ آج اسکن کی اتنی ساری پرابلمز ہو رہی ہے، جوانوں کو دیکھیں اسکن پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کا رسول کہتے ہیں اسکن کی پرابلم سے بچنا چاہتے ہو تیل لگاؤ۔ اور ہماری سوسائٹی میں دھیرے دھیرے ایک لڑکا کہتا ہے میں تیل لگاؤں، ایک عام لڑکیوں کا ہے تیل لگاؤ، نہیں تو سنت کیا ہے؟ تیل لگانا، آپ کو لگانا چاہیے، اس سے مسام انسان کے مشام جو کھل جاتے۔ تو امام فرماتے کوئی سنت تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے تم ضرور کر لینا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حکمت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بات وہاں نہ جائیں، ہم پلٹ کے نہ جائیں۔ جب 100 کنیزوں کے ساتھ بی بی آئیں مدینے تو مسجد پیغمبر میں ایک جمگھٹا ہو گیا فوجیوں، ایک طرف فوجی ہیں، خلافت ثانیہ کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، جن کو وحشت اور جو ہے ظلم اور تبدد کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا، ان کا زمانہ تھا۔ اب جب مسجد میں مجمع لگ گیا تو ایک بار خلیفہ کی آواز آئی کہ بھئی ان لڑکیوں کا کیا کیا جائے، ان لڑکیوں کا کیا جائے۔ تو پلٹ کر اب جواب دیا، یہ کہا کہ بھئی ان کو مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے، ان کو مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ غلام اور کنیزیں تو ہوتی اسی لیے ہے نا کہ بازار میں بک جائیں، یہ تو ہوتی اسی لیے۔ امام نے جب یہ سنا تو فرمایا کیا تمہیں سنت یاد نہیں ہے؟ اب جتنے لوگ تھے مجمع میں کہتے تو سنی تھے اپنے آپ کو، اور جب امام نے کہہ دیا کیا تمہیں سنت رسول یاد نہیں ہے تو ایک بار سب کے کان، دیکھیے جب کوئی بات آپ جانتے ہو خالی ایک انسان متوجہ کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیے ہوتا کیا ہے اس صورت میں، ارے ہاں یہ تو بھول گئے تھے ہم، ہاں رسول اللہ کی سنت ہے، تو کہ کیا سنت ہے یہاں پر، سنت ہے کیا چیز؟ تو پلٹ کے فرمایا سنت یہ ہے کہ اسلامی قانون کہتا ہے جو کسی بھی قوم کی شرافت مند بزرگ لوگ قابل احترام شخصیتیں ہوں ان کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، تو کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ اسلامی قانون کیا ہے؟
اسلامی قانون کیا ہے یہ تو بتائیے. کہا اسلامی قانون ہے کہ اس لڑکی کو اختیار دیا جائے. آپ دیکھو اسلام کی خوبصورتی ہے. ایک کنیز ہے, ٹھیک ہے, اسیر ہو کر آئی ہے, ٹھیک ہے, مسلمان فوجیوں کے حملے سے فتح یاب ہو کر مسلمان ان کو لے کر آئے. لیکن اگر کسی قوم کی شرافت مند لڑکی ہے, شرافت مند خاتون ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا, اس کی بے عزتی نہیں ہو سکتی ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. تو کیا کرے, کیسے احترام کرے؟ کہا احترام اس طرح ہے کہ کسی بھی مسلمان کو یہ چوائس کرنے کا اس لڑکی کو دیا جائے جس مسلمان کو چاہے چوائس کر لے. کس لیے چوائس کرے؟ شادی کر لے. امام نے کہہ دیا. اب تو خلیفہ بھی کہنے رہا ہاں یہ رسول اللہ کی سنت ہے, تو ہمیں تو ایک ہی جملہ ہے, کرسی پہ بیٹھنا اور ہے, دین محمد کو یاد کرنا اور ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بی بی نے فرمایا تھا علی کو لے کر چاہو گے دین محمد تمہیں مل جائے گا, علی کو چھوڑ دو گے چند دن بھی نہیں ہوگا رسول کی سنت لوگ بھول جائیں گے. اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا ہم نے بتا دیا سنت کیا ہے, ٹھیک ہے, سنت بتا دیا. تو اب امام نے پوچھا کون شہزادی ہے تم میں سے؟ دیکھیے امانت داری بھی کیسی تھی, دیانت داری بھی. کہتے یہ کنیزیں ہٹ گئیں, بی بی سامنے آ گئی, میں شہزادی ہوں, آپ کو اختیار ہے, جس کو چاہیے چن لیجیے. جس مسلمان کو اس مسجد میں کہیں گی یہ میرا شوہر ہے تو بس آپ کا شوہر ہے. دیکھو اس کو کہتے ہیں کیا, اللہ جب عظمت دیتا ہے تو سلیکشن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. نہیں, تاریخ نے لکھا ہے ایک بار مجمع پہ نظر ڈالی اور امام حسین کی طرف انگلی آ کر ٹھہر گئی. آقا اگر اختیار دیا تو یہ امام میرا شوہر ہوگا. ٹھیک ہے, بی بی آ گئی, ٹھیک ہے. امام حسین نے اپنی چادر ان کو دے دی اور لے کر گھر آ گئے. آپ دیکھو اس کی عظمت کیا تھی. اب تو 100 کنیزیں بھی آئی ہیں نا اس کے ساتھ. وہ کہا ہمارا تو کام تھا جہاں ہماری شہزادی جائے گی وہاں ہم خود ہی چلے جائیں گے. اب یہ مسلمانوں کو جس کا حصہ بنتا ہے ہم سے پیسے لے لو, ان سب کو آنے دو ہمارے پاس. لیکن آپ اور میں ہوتے ہوتے ایک بیوی کے لیے 100 کو اور 100 اور. لیکن امام تو امام ہے نا. عجب ہے شان, عجب ہے شان. جب مولا نے فرمایا تم نے اس کا انتخاب کیا ہے, وہ جوانیان جنت کا ایک سردار ہے. عجب فرمایا اس خوشی میں 50 کنیزیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتی. ظاہر شہزادی ہے, کوئی معمولی تو نہیں ہے نا. بس اتنی بات مجھے کرنا تھا. اس امام کی اولاد کون ہے؟ امام سجاد. اس شہزادی کے فرزند ارجمند ہیں امام سجاد. ہر امام کی ولادت میں جانتے ہیں کچھ چیزیں کامن ہیں, ہر امام, حتی شہزادی کی ساتھ میں ہر امام کی ولادت میں ایک چیز کامن. کیا ہے وہ؟ یہ کہ اس دنیا میں آئے تو طیب و طاہر آئے. ان کی طہارت کی گواہی جب اللہ نے دی ہے تو غلاظت ان سے نزدیک نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے, جیسے اس دنیا میں آتے تھے تو پیشانی پہلے ہی سجدے میں رکھتے تھے, ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, کہتے تھے گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, اس کا رسول یہ ہے, پھر میرے سے پہلے فلاں امام وہ ہے, اور اپنے تک آ جاتے تھے میں فلاں امام اس نمبر کا ہوں. ہر امام میں یہ چیز آپ ان کی ولادت میں مشترکہ دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک چیز جو اور اماموں کی شان تھی کہ معمولی بچوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. وہ ایک دن اور دوسرے بچوں کا سالوں برابر ہوتا ہے. ان کی گروتھ بھی اتنی تیزی سے ہوتی تھی, اسی لیے
شاید اللہ نے فرمایا ہے کہ میری طرف سے اماموں کو پہچاننا چاہتے ہو تو ایک معیار بتائے دیتا ہوں. بچہ گود میں ہوگا، قوم پوچھے گی، جب ماں پر انگلی اٹھائے گی تو حضرت عیسیٰ بول پڑیں گے کہ میری ماں پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے. ٹھیک ہے، یہ معیار کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ اور ان کو بتایا جو سارے اعتراض کیا. اگر آپ ہیں توپ کا گولہ جناب مریم کی طرف کر کے رکھا، پوری قوم ایک طرف حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. مریم اس کو لے کر جاؤ. کہوں گی کیا میں؟ کس کو جواب دوں گی؟ کس کا منہ پکڑوں گی؟ کہا تم خاموش رہو گی، یہ بچہ بول اٹھے. قرآن نے کہا جب آیا تو قرآن نے پوچھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گہوارے میں ابھی ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ اس سے تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک مسلمان کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے بچے سے بات کرنے کی، لیکن جو ہادی اور رہبر ہوتا ہے وہ چاہے ابھی اس دنیا میں آیا ہو، اس کی حجت اتنی مکمل ہوتی ہے کہ وہ بولنا چاہے تو ساری دنیا کو اپنی بات سے ہرا سکتا ہے. یہ ہے اس امام کی طرح. ہمارے اماموں کی شان بھی بالکل اس طرح کی تھی. جب کسی نے کچھ پوچھا اسی وقت جواب مل گیا. یہ اماموں کی شان تھی. اب یہاں سے میں اپنی تقریر کو ایک دوسرے رخ پہ لے جانا چاہتا ہوں. جانتے ہیں کیا؟ ایک 34 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. 34 سال. اب 94 میں سن 61 ہجری میں کربلا ہوا تو 94 تک کون تھا امام؟ چوتھے امام. امامت کا دور ان کا تھا. 94 یا 95 تک تھوڑا سا اختلاف موجود ہے. تو اس 34 سال میں یا 33 سال میں امام نے کیا کیا؟ یہ بہت اہمیت. ہر امام کے لیے جو امامت کا پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے امام راکد ہے. امام راکد ہے مطلب کچھ نہیں کیا امام نے. یہ معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ہو اور کچھ نہ کرے. اما ہمارے وہاں تو امام کا ہونا ہی آپ کی زندگی کا سبب ہے. تو کچھ بھی نہیں کرے گا تو یہ تو کرے گا ہی نا. اس کے وجود سے کائنات چل رہی ہے، زندہ ہے، تو یہی کر رہا ہے وہ. یعنی اگر واقعی کچھ نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے میں کچھ نہیں کروں گا، کہیں کس کا فائدہ ہے کیا اس امام کا؟ تو ہم پلٹ کے کہیں گے اما اس کے سانس لینے سے تو کائنات سانس لے رہی ہے. اگر یہ سانس لینا بند کر دے تو کائنات مٹ جائے گی. تو اس کے سانس زندہ رہنا خود کائنات کی بقا کا سبب ہے. تو یہ تو عظیم فائدہ ہے. لیکن ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جو میں آج تو بہت سارے لوگ آ کر امام پر یہ الزام ہے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ امامت کی ذمہ داری معاذ اللہ پورا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ امام سجاد نے کیا کیا یہ سمجھیے. امام نے 170 جو آج تاریخ کہتی ہے 170 لوگوں کو ٹرین کیا. ٹھیک ہے، ٹرین کیا. کس بات کے لیے ٹرین کیا؟ ایک ایسا علم اور ہنر عطا کیا، ایسا علم عطا کیا، ایسا ہنر عطا کیا کہ اس کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پلر ہے نا، یہ پلر کا کام کیا ہے؟ پلر جب کسی بھی چیز کو کہتے ہیں یہ پلر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. پلر کا پوری بلڈنگ اسی پر ٹکی ہوئی ہے. اسی لیے تو یہ جو 170 انسان تھے نا وہ انسان نہیں تھے، وہ ایک پوری قوم تھی. یہ پوری قوم تھی. اسی لیے جو جہاں پر تھا، جہاں پر پہنچا نا، اس نے وہ معاشرہ بدل کر رکھ دیا. آپ اگر تاریخ میں صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا ہوں کہ امام اب کیسے دور میں امام تھے؟
34 سال کا جو دور گزرا ہے نا، اس میں عبد الملک یہ بہت لمبے وقت خلیفہ رہا. یہ بدبخت کیسا تھا، میں خالی 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. جب حج کا احرام پہن کے گیا، حج کا احرام پہنا اس نے اور حج کرنے گیا، تو کہ بھئی آؤ حج کے لیے تو عبادت کرنا ہوگی نا، طواف کرنا ہوگا، نماز طواف صحیح کرنا، یہ پورا کرو تاکہ تمہارا طواف اتر جائے. اس سے کہا خدا کی قسم مجھے نماز پڑھنے سے نفرت ہے، مجھے یہ طواف کرنے سے نفرت ہے، تو تمہارا احرام کیسے اترے گا؟ اس سے کہا اتارنے کے لیے یہ لو، اتر گیا. اترے گا کیا؟ میں نے اتار دیا، مجھے نماز سے نفرت ہے. تو اس کا جو مصاحب تھا، جو اس کا جو ہے سیکرٹری تھا آج کا کہیں، اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے مسلمان آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا، آپ تو خلیفہ بنے بیٹھے ہو نا. تو اس نے کہا دیکھو کچھ تم کر دو کہ یہ مسلمان یہاں سے دور چلے جائے. وہ کہہ رہا حج کر لیا انہوں نے، ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بڑی عجیب بات کہی، وہ سیکریٹری آیا باہر، پوچھا انہوں نے کہ طواف کریں گے نہیں کریں گے، بھئی یہ عبادت کریں؟ کریں. ان کا طواف تو اتر گیا، ان کا تو حج ہو گیا، بغیر طواف کیے بھی حج ہو گیا ان کا. تو جب یہ کہا تو کسی نے کہا کہ ہم تو گواہ ہیں اس نے طواف نہیں کیا. تو اس نے، ان کے سیکریٹری نے پلٹ کے کہا خدا کی قسم یہ آدمی وہ بن چکا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے، تو اب اس کو کوئی عبادت اچھی لگنے والی نہیں. ٹھیک ہے، ایسے آدمی کے زمانے میں کون رہ رہا ہو؟ امام. آپ جانتے ہیں یہ سانس لینا اس کے زمانے میں امام کے لیے دشوار تھا. آپ جان لیجیے. تو کیا کرتے تھے امام؟ سیدھا راستہ قرآن. میں نے اسی لیے آیت یہ پڑھی تھی، قرآن سے ہدایت کریں. اچھا قرآن سے ہدایت کریں گے تو پھر نہیں ہو سکتی. ایک چیز امام کی مشہور ہے، آپ پوری تاریخ میں شاید اس طرح کا علم کوئی امام کے بغیر نہیں رکھ سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ایک بہت امام کہتے تھے کسی سوال کا جواب قرآن میں کہا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو، میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی بات کا جواب این ہوا فی القرآن، قرآن میں کہا ہے وہ پوچھ لو. اب جب میں آیا ہوں نا یہاں تو میرے اب یہ پوری تقریر ہونے والی چاہیے کہ امام سجاد نے قرآن سے لوگوں کو کیسے ہدایت کی. یہ ہے امام کا بڑا عظیم کام. اس لیے کہ صرف قرآن کا عالم اگر کوئی ہو سکتا ہے. اب ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں، القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن امام کا پتہ دیتا ہے اور امام قرآن کا پتہ دیتا ہے. یہ حدیث کا جملہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ این ہوا فی القرآن، یہ مجھ سے پوچھو. اب میں مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو. آپ مومن ہیں، دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں ہیں، میں پوچھ رہا ہوں خالی. آپ مومن، وعلیکم السلام، ہے نا مومن؟ اما کم سے کم یہ تو بول دیجئے آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں بس اتنے ہی، مجھے آگے کوئی بات نہیں کرنا تھا. تو جب ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور ہمارے سے زیادہ تو کوئی نہیں احساس کر سکتا نا. دیکھیے آپ کسی سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنی ذات سے تھوڑی جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ ہی سب سے بڑی گواہی دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے. دوسرا تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. ہاں اگر امام کہہ دے تم لاکھ کہو مومن ہو لیکن مومن نہیں ہو تو یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام تو آپ کا دل پڑھ رہا ہے، آپ کی حقیقت کو جانتا ہے، اس سے تھوڑی کہ کوئی چھپا سکتے ہیں آپ، ہے نا؟ تو جب کسی نے امام سے کہا کہ میں مومن ہوں تو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو ایک بات تمہارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، وہ مجھے بتا دو. اب سنیے امام کیا کہیں. کہا دیکھو لیس لک ان تقعد بما شئت، اگر تم مومن ہو
تو تم کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہو. آپ ذرا دیکھیے یہ جملہ امام کا, لیس لک ان تقعد بما شئت. اگر تم مومن ہو تو ہر آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہو. اب کسی نے پوچھا مولا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ آج ہے نا اس طرح کی چیزیں, جب کسی جوان سے کہیے کہ بھئی یہ کرنا ہے, قرآن میں کہاں ہے وہ دکھا دیجئے. اب امام آپ دیکھیے جب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے ایمان لانے کے بعد کہ تم کسی کے ساتھ بیٹھ سکو, تو پلٹ کے کیا کہا؟ امام نے کہا نا مجھ سے پوچھو قرآن میں کہاں ہے نا. اب تو امام نے فرمایا ان اللہ یقول فی کتابہ, اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. جب تمہیں اللہ نے اپنی طرف ہدایت کر دی تو اب ظالم کے ساتھ نہیں بیٹھنا. آپ دیکھو ہے نا آیت. اب میں نے تو کہا نہیں کہ میں تو کہوں گا نہیں, آپ مومن ہیں, تو امام کیا کہہ رہے ہیں جب کوئی مومن بنتا ہے تو ہر کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھنے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک شرط ہے کہ ظالم نہ ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر میں کہہ دوں آپ سے اور کوئی کہہ دے ظالم کے ساتھ نہ بیٹھیے, تو آپ کو کہنا پڑے کہ گھر میں بیٹھ جاؤں, کیونکہ ظالم کی تو تعریف بڑی. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ایک گناہ کیا تو ظالم ہے نا. تو کہتے بیٹھیں گے کہاں؟ سوائے معصوم کے تو کوئی ملنے ہی والا نہیں اتنی آسانی سے. لیکن آپ دیکھیے یہ امام الکلام, اسی لیے کہتے کلام امام الکلام. پھر دوسرا جملہ امام نے ارشاد فرمایا, کہا ایک تو تم کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہو, اور دوسرا یہ جملہ سن لیجئے. امام فرماتے ہیں لیس لک ان تتکلم بما شئت, تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جس سے چاہو بات کر لو. میرے مولا اب بات کرنے بھی پابندی ہے. فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہدایت دیکھیے ہوتی کیا ہے. امام جب ہدایت کرتا ہے تو دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. امام کہہ رہا ہے لیس لک ان تتکلم بما شئت, تم جس سے چاہو بات کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا ایمان لانے کے بعد. ایمان کی کس بلندی پہ ہمارا آقا ہمیں دیکھنا چاہتا تھا. آپ دیکھو ہے نا ہدایت کا یہ معیار. ہر آدمی سے تم بات نہیں کر سکتے ہو. اب مولا قرآن میں کہا ہے یہ بتا دو, ہے نا. اب تو سوال آتا ہے جی امام نے خود ہی کہا ہے کہ کوئی آیت جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھو قرآن میں کہاں ہے. کہا ان اللہ یقول فی کتابہ, اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم. دیکھو جب تک تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو زبان سے باہر نہیں نکالنا. پہلے علم حاصل کر لینا. کیوں؟ آگے بھی ہے آیت. اس لیے کیا آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ, اس لیے کہ تمہاری آنکھوں سے, تمہاری کان سے, تمہارے دل میں جو چیزیں گزر رہی ہیں کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, اللہ اس کے بارے میں تم سے پوچھنے والا ہے. بات کیا, پیچھے کیا دلیل سی تھی وہ بات کیا. ایمان کا ایک درجہ ہے. ایک یہ مرحلہ ہو گیا تو نہ بیٹھ سکتے ہو اور نہ ہی جس سے چاہو جہاں چاہو نہ بیٹھ سکتے ہو, اور نہ ہی جو چاہو زبان سے کہہ سکتے ہو. اب یہ یاد رکھیے دو چیز کنٹرول کر لیجئے, ایمان کی سلامتی امام عطا کرے. یہ بہت عجیب بات ہے. امام عطا کرتا ہے, کہتا آؤ ایمان کیا ہے سمجھو تم. ٹھیک ہے. ایک اور بات امام نے فرمائی, اب لیس لک ان تسمع ما شئت, دیکھو تمہیں یہ حق نہیں ہے جو چاہو سن لو. اچھا کتنے اسمارٹ لوگ تھے, دیکھیے کتنے اسمارٹ لوگ تھے سننے کے معاملے میں. سننے کے معاملے میں بہت سارے لوگ بڑے اسمارٹ ہیں یہاں,
میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے دلیل ہے، آپ سن لیجئے۔ چھٹے امام سے کسی نے کہا مولا واش روم جاتا ہوں، ٹھیک ہے، بازو سے گھر والوں سے میوزک آتی ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتا ہوں۔ اب وہ نہیں کہہ رہا میں میوزک سننے جا رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا مولا میں تو واش روم جا رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں گھر کے بازو میں جو گھر ہے وہاں میوزک چلتی رہتی ہے، اب وہ چل رہی ہے، میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر اور بیٹھ گیا۔ ہم نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھو، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر مومن ہو تو آپ کو حق نہیں ہے جو چاہو سن لو، ٹھیک ہے، آپ کو حق نہیں ہے جو چاہو سن لو۔ تو اب کیا بولا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں اور زیادہ؟ امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مسئلہ وہ نہیں ہے، تمہارے دل میں گناہ کی محبت پائی جاتی ہے جو اتنی دیر تمہیں بٹھائے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی لیے میں نے کہا بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، آج اگر کسی سے پوچھئے کہیں میں کیا سن رہا ہوں، ارے بھائی بازو سے آ رہی آواز تو میں سن لیا تو کیا ہوا؟ سچ بات ہی کوئی نہیں ہوا تھا، ہمارے وہاں ایک سماع الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے سننا ایک الگ ہے، کان میں آواز آنا الگ ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور نہیں، آپ زندگی گزار نہیں سکتے اگر یہ اس طرح کا قانون نہ ہو۔ وہ کیا قانون؟ سننا حرام، کان میں آواز آ رہی ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن اسی کی طرح اسمارٹ ہو، کہتے آ رہی تھی تو تھوڑی دیر تو بیٹھا، وہ نہیں چل سکتا، یہ جو ہے وہ نہیں کام ہو سکتا۔ تو امام نے جب یہ کہا لیس لک ان تسمع ما شئت، جو چاہو نہیں سن سکتے ہو، اب تو اور بھی سوال تھا، قرآن میں کہاں ہے؟ فوراً کہہ دیا، ایک جملہ فرمایا، کہا ایک آیت نہیں ہے، لِأَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اس لیے کہ تمہاری سماعت کے بارے میں اللہ تم سے پوچھنے والا ہے۔ یہ کان دیا تو یوز کہاں کیا، یہ آنکھ دیا تو یوز کہاں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک مرحلہ یہ آپ دیکھیں کہ امام نے ایک اور آیت پڑھی اس میں، وہ میں چونکہ محفل ہے بہت خشک نہ ہو تو اس لیے سنانا چاہتا ہوں۔ کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے اے میرے حبیب انکا لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب آپ مردوں کو کچھ سنا نہیں سکتے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کا رسول، اللہ کہہ رہا اپنے اے میرے حبیب انکا لا تسمع الموتى، تم مردوں کو کچھ سنا نہیں سکتے۔ سوال مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ سورہ حدید پڑھیے، سورہ حدید پڑھیے، سورہ حدید میں آیا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حتیٰ میں نے روایت میں یہ دیکھا ہے، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے یہ، میں نے روایت میں دیکھا کہ جب کوئی جو ہے قبرستان سے عزیز مرنے والا کا جانے لگتا ہے تو اس کے پیر کی آہٹ بھی مردے دور تک سنتے ہیں، میرا رشتہ دار جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، یہ سنتے ہیں وہ۔ تو اب ایک سوال ہے، ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہو، مردے نہیں سنتے آپ کی بات۔ دوسری طرف سے سورہ حدید کیا کہتا ہے؟ یہ تو آپ کچھ زیادہ ہی سننے لگے ہیں، اب تک تو صحیح نہیں سنتے تھے، اب تو کچھ زیادہ ہی سننے لگے۔ تو یہ دونوں باتیں جمع کیسے کریں؟ ہاں اب اس کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے، کہاں مل جاتی ہے؟ جب جنگ احد ہوئی کچھ لوگ بھاگنے لگے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تو اتنے سرپٹ بھاگے کہ 3 دن تک واپس ہی نہیں آئے، ایسے بھی بھاگنے والے تھے۔ اور اللہ کا رسول جنگ فتح ہو گئی تو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے بھئی ان لوگوں بھاگے ہوئے بھگوڑوں کو بلاؤ، جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بلاؤ۔ اب وہ آگے، جب آگے تو اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے بھاگے کیوں؟ تم کو بھاگنا چاہیے تھا، تم تو نہیں بھاگنا چاہیے، تم بھاگے کیوں؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم بھاگے تو اس کی وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا میں تمہیں آواز دے دے کر نہیں بلا رہا تھا بھاگو نہیں، میں یہاں ہوں،
آ جاؤ، آؤ میرے پاس، میں زندہ ہوں، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ لیکن جتنا آپ کہہ رہے تھے لوگ اتنا ہی سرپٹ بھاگ رہے تھے. اللہ کے رسول تو بلا رہا تھا اور یہ بھاگ رہے تھے. تو جب اللہ کے رسول نے بلایا، سامنے بٹھایا، تم کیوں، ہم میں بلا رہا تھا، میری آواز نہیں سنائی تھی؟ تو پلٹ کے کیا کہا جانتے ہیں؟ پلٹ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی آواز سنائی نہیں دی ہمیں. دیکھیں اب وہی میدان ہے نا، ایک ہی تو میدان ہے، میدان احد تو ایک ہی ہے نا. جب میدان احد ایک ہے، اللہ کا رسول آواز دے رہے کہ بھاگو نہیں میں زندہ ہوں، تو کچھ لوگ تیزی سے بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول کو آپ پوچھنے کا حق ہے یا نہیں کہ بھئی تم کیوں بھاگے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ جب ایک سے پوچھا تو کہا کہ ہمیں اے اللہ کے رسول ہمیں آواز تو سنائی دی ہی نہیں، آپ کی آواز ہی نہیں سنائی دی. دوسرے سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں صرف آپ ہی کی آواز سنائی دی. اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ آپ اس بات کو، آج ٹیلی فون کا زمانہ ہے نا، ٹیلی فون تو ماشاءاللہ ہر آدمی کے پاس ہے. ایک بار دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے کیسی عجیب ہے. آپ کا دوست جو ہے ہیلو کہے گا، اچھا تم ہو، آپ کو اس کو نام بتانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس آواز سے اتنی محبت ہے، اتنا اس کے قریب ہے. ادھر ہیلو کہا، اچھا تم ہو. اور اگر کوئی محبوب ہو تو میں نے بڑے احتیاط سے کہا ہے تو چہک پڑیں گے، ارے ماشاءاللہ تمہاری آواز سننے کو ترس گئے تھے، ہے نا. کیسے جان لیتا ہے انسان؟ کیسے جانتا ہے؟ آپ نے سوچا کبھی کیسے جانتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو اس آواز سے محبت ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک دن کا بچہ ماں کے پہلو میں چوں سے کرتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پوچھو اتنی سی آواز سنائی دی، شوہر کو نہیں سنائی دی؟ تو جواب میں کہنا پڑے گا اس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اس کو اتنی اس سے انسیت ہے کہ چوں کرے گی تو اٹھ جائے گی، ہے نا. بس یہی مسئلہ تھا. جس کو رسول سے محبت تھی اس نے رسول کی آواز سنی، جس کو شیطان سے محبت تھی اس نے رسول کی آواز نہیں سنی. اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انکا لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ میں دوڑ تو رہے تھے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے یہ انسان نہیں دوڑ رہے، یہ تو مردے دوڑ رہے ہیں، یہ تو مردے دوڑ رہے ہیں. ایک مرحلہ امام سجاد نے یہ ہمیں بتایا کہ نہ تم بیٹھ سکتے ہو، اگر مومن ہو تو بیٹھ نہیں سکتے ہو کسی کے ساتھ بھی چاہو. آج یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک بار ضرور چیک کریں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا وہ بہت کچھ بدل دیتا ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر کس سے بات کر رہے ہو؟ ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا تھا، کہتے ہیں ایک محاورہ بھی ہے کہ عشق مشک چھپائے نہیں چھپتا ہے نا. محاورہ سنا ہے یعنی آپ نے کہ عشق اور مشک چھپائے چھپتا نہیں. کیا مطلب؟ کہ جب خوشبو رہے گی تو دور سے بول دے گی، آپ جتنا بھی چھپائیں گے خوشبو تو بول ہی دے گی. کہتے ہیں اسی طرح عشق بھی بول دے گا. اسے کیسے بول دے گا؟ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھو گے تو جس کی محبت کا نشہ ہوگا اس کی چال میں بھی اثر دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. امام یوں ہی نہیں کہہ رہے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو تو نہیں بیٹھ سکتے ہو، ایک بار تمہیں چیک کرنا ہوگا. کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا نہیں ہوگا، ایک بار بات کرو دیکھو کیسے یہ بات کرتا ہے تو تمہیں حق ہوگا بیٹھنے. اسی طرح ہر بات نہیں سن سکتے ہو. شیطان یوں ہی نہیں کسی کے کان میں آ کر پھونک دیتا ہے، اس کے لیے تو اب ایک آیت سن لیجئے. بہت سارے لوگ امام کو مشورہ دینے والے تھے اس زمانے میں، امام چہارم کے زمانے بہت سارے لوگ مشورہ دے رہے تھے. میں نے ایک جگہ عباد مصری مکے میں امام سے ملاقات کی. کہاں؟ مکے میں. اب ملاقات ہو گئی، کہ فرزند رسول سلام علیکم. وعلیکم السلام. بولا ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھو. اب دیکھو اماموں کا دل کتنا بڑا تھا، وہ
کہہ سکتے تھے کہ اما تم ہمیں قرآن پڑھ کے سناؤ گے جس کی الف سے یہ تک ہم جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کہا اچھا کہو کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس سے سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت پڑھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کہا میرے آقا آپ گھر میں بیٹھ گئے ہو، سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے آؤ میدان جنگ میں اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ نہیں اندر سردار جنت کے بیٹے سے بات کر رہا ہے۔ دیکھو ایک طرف یہ عباد مصری وہ آیت پڑھ کے امام کو سنا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں جہاد کی فضیلت کیا ہے، جہاد میں یہ کیا ہے، اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے ایک آیت پڑھی، 12ویں آیت بھی پڑھ لو۔ کیا مطلب 12ویں آیت کا ایک بار پڑھو؟ تو ہمیں ایک آیت پڑھنے بتائے تو ہم کہہ رہے 12ویں آیت بھی پڑھ لو۔ اب جب پڑھنا التائبون حامدون سائحون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر بشر المومنین۔ امام نے کہا یہ 9 چیز جب کسی میں پا جانا تو ہمیں بتانا، ہم جہاد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ آپ دیکھو 9 چیز کسی میں پا جانا تو آنا ہمارے پاس، ہم ہمیشہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خالی کہہ دینے سے کوئی جہاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ لوگ آ کے امام کو سکھانا چاہتے ہیں، اور امام کہہ رہا ہے دیکھو تم جو ہمیں سکھانا چاہتے ہو تو تمہاری غلطی یہ ہے، ہم اہل بیت وہ ہیں جو سیکھ اور سکھا کر آئیں، ہمیں کوئی سکھا نہیں سکتا ہے، ہمیں کیا سکھاؤ گے، ہم تو اللہ کی طرف سے سیکھ کر آئے۔ اور تیسرا مرحلہ، اب میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں تھوڑی سے ہوں، ایک تیسرا مرحلہ چھوڑ دیتا ہوں، آ جاتا ہوں ایک دوسری طرف۔ ایک شان یہ تھی کہ اماموں نے قرآن سے، اس زمانے میں امام سجاد نے جتنے لوگ تھے سب کے سامنے قرآن سے دلیل پیش کی، ہدایت کی، ٹھیک ہے؟ ایک کام آپ امام نے یہ کام۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں اگر تو جانتے ہیں امام کا ایک کام کیا تھا؟ اپنے شیعوں کا ہاتھ پکڑ لینا، اپنے شیعوں کی فریاد کو پہنچ جانا۔ اب میں خالی ایک یہ واقعہ سناؤں اور بات ختم کر دیا میں نے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے امام سے مولا سجاد میرے ساتھ بہت ساری پریشانی ہے، میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، اے میرے آقا میں بہت زیادہ مقروض ہوں، اے میرے آقا میری فقیری کی حالت یہ ہے کہ میں اب سانس بھی میرے لیے گھر والوں کے سامنے لینا دوبر ہو گیا ہے۔ میرے آقا امام نے سن لیا، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ اتنے میں ایک منافق ملتا ہے، کہتے ہیں تمہارے اماموں کی بڑی عجب شان ہے، ایک بار تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ زمین و زمان پلٹ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم حاجت بیان کرتے ہو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سمجھنے سے باہر ہے، عجب شان تھی۔ ہمارے پاس یہ تاریخ میں ہے کہ ایک بار امام آئے، یا وہ امام کی طرف گیا، یا وہ امام کی طرف گیا، یا امام اس کی طرف آئے۔ جب امام آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ فرزند رسول تانا جو ہے، تانا قبول نہیں ہے، آپ کی ذات کو کوئی بہانہ بنا کر ہمیں تانا مارے۔ صبر کرنا تو فقیری پہ منظور ہے، لیکن اس طرح منظور نہیں کہ کوئی آپ کا نام لے کر تانا دے۔ امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، آؤ کیا ہے؟ فقیری ہے، ہاں یہ 2 سوکھی روٹی لو جاؤ۔ دیکھو امام کا امتحان بڑا عجیب ہوتا ہے، ہاں 2 سوکھی روٹی لو، اللہ تمہیں 2 سوکھی روٹی سے پیسے والا بنائے گا، جاؤ۔ اب اس نے جو ہے فوراً ابا پھیلائی، روٹی لیا،
اور باہر نکلا تو توڑ رہا ہے تو ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے. یہ ہاتھ سے توڑنے کی جتنی کوشش کرتا ہے. بولا جب میں یہ روٹی توڑ نہیں سکتا تو میرے بچے کھائیں گے کیسے؟ میں روٹی کھاؤں گا کیسے؟ کیا کرتا ہے؟ بازار سے گزر ہوتا ہے، دیکھا ایک مچھلی بیچنے والا ہے، اس نے تو ساری مچھلی کا پیسے سمیٹ لیا. ایک مچھلی ہے بھائی، تازی مچھلی چاہیے تو لے لو. یہ گیا دیکھا وہ تازی تو نہیں ہے لیکن وہ تازی کہہ رہا ہے. اس نے کہا میرے پاس یہ سوکھی روٹی ہے، مچھلی دے سکتے ہو؟ بولا لاؤ مجھے آخری روٹی مچھلی تمہیں دے دیتا ہوں، جلدی میں ہوں. لے لیا اور روٹی لے لیا اور مچھلی لے کے آ گئے. تھوڑی دور گیا دیکھا ایک نمک مٹی میں ملا ہوا. وہ جو بیچنے والا تھا نمک الگ کر رہا ہے مٹی سے. اسے سوچا میں کیا کروں گا کہ یہ تمہارا مٹی والا نمک میں لے لیتا ہوں، یہ روٹی تم لے لو. معاملہ کرو گے؟ ہاں بالکل، لاؤ مجھے دے دو. اس نے روٹی لیا، بولا نمک ڈھونڈ لینا اس مٹی میں. چلا گیا وہ، اس سے مچھلی لیا اور نمک لیا، گھر آ گیا کہ بھئی ہمارے بچوں کا آج. لیکن یہ سوچ تو رہا ہے نا، مولا نے کہا ہے کہ یہ روٹی تمہیں اتنی برکت دے گی کہ پھر تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے. جاؤ. گھر میں آیا، دق الباب کیا، کیا لائے ہو؟ بیوی کو تو حق بھی ہے نا پوچھنے کا، کیا لائے ہو؟ اب ایک الگ بات ہے کہ ہماری زہرا شہزادی کی طرح تو کوئی غیرت مند نہیں ہے جس نے ایک جملہ کہہ دیا. علی علیہ السلام نے پوچھا میں بہت بھوکا ہوں، کچھ ہے؟ بیوی تھر تھر کانپ رہی تھی جواب دینے کے. کہا اے علی ہمارے گھر میں 3 دن سے کچھ نہیں ہے. کہا شہزادی ایک بار مجھ سے کہا تو ہوتا. پلٹ کے فرمایا میرے باپ نے کہا ہے علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا. یہ ہے ایمان، طاقت ایمان. امام رو رہے تھے. کیا لائے ہو؟ مچھلی. اس سے ہمارا کام چلے گا، ہمارا کام چلے گا، قرض داروں کا کام نہیں چلے گا. کہا قرض دار باہر کھڑے رہتے، آپ کیا کرو گے؟ کہا ابھی تو کام چلاؤ، میں دیکھتا ہوں. مومنہ نے لے لیا مچھلی، نمک مچھلی بھون کے دے دیا. بعض کہتے ہیں مچھلی کاٹنے گئی، بعض میں نے خود جو دیکھا تاریخ میں یہ ہے کہ نہیں کھانا، اس نے بھون کر مچھلی روسٹ کر کے مچھلی لا کے رکھ دیا سامنے. کہا خود بھی کھا لیجئے، بچوں کو بھی کھلائیے، ہمیں بھی کھلائیے. ادھر اس بچے یا باپ نے مچھلی توڑا اور 2 موتیاں اس میں، ایسی موتی جس نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا. اب مچھلی کا نہ بھول گیا. دیکھیے انسان کی عجیب چیز ہوتی ہے، نہیں بھوک اب یاد نہیں رہی. وہ دونوں موتی اٹھایا اور بازار کی طرف، ابھی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ دیکھا امام کا خادم کھڑا ہوا ہے، وہ روٹیاں ہمیں لاؤ. کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دونوں دے گئے ہیں. بھئی اما یہ تمہاری روٹی تو ہم سے کھائی نہیں جاتی، چلو مچھلی حلال، یہ روٹی بھی لے لو. تو کہا وہ ہماری روٹی ہے، وہ ہم ہی کھا سکتے ہیں، تم نہیں کھا سکتے، لاؤ واپس دے دو، ہمیں پتہ ہے اب تمہاری برکت. کہتے یہ آدمی موتی لیا اور اس تانا مارنے والے کے پاس گیا. کہ تم نے ہمیں تانا دیا تھا نا کہ تمہارے امام عجب شان رکھتے ہیں، کبھی باتیں کرتے تو زمین اور آسمان ایک، اور کبھی تمہارے قرضہ دینے کی طاقت نہیں ہوتی. کہا آؤ میں تمہیں بتائیں آیا ہوں، سید سجاد ایک سوکھی روٹی دے دے تو انسان کی قسمت بدل جاتی ہے. تم امامت کو سمجھتے کیا ہو؟ میں ایک جملہ کہہ کے بعد مجلس ختم کر لینا ہوتا ہے. امامت سے جڑنا ضروری ہے. آج جو ہماری پریشانی ہے نا، ہم امام سے جڑے نہیں ہیں، ہم زبان سے جڑے ہوئے، ہمارا وجود امام سے نہیں جڑا ہوا. آپ یقین جان لیں ہمیں ضرورت ہے اس زمانے میں اور ہمیشہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی جو اللہ نے ہم سے اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اور میں وفادار رہیں گے کس کے؟ اہل بیت کے. اور پریشانی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آج جو چیز آ رہی ہے نا، وہ یہی آ رہی ہے کہ ہم وعدہ تو کر کے آئے ہیں کہ مولا وفادار رہیں گے، لیکن وفاداری ہماری کب رہتی ہے؟ جب پریشانی آتی ہے.
جس دن پریشانی آئی نا اسی دن ہمیں اپنے امام سے وفاداری آ جاتی، مولا پریشان ہو. تو اس کا تو مطلب جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ جب ہماری سچویشن یہ ہو جاتی کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مولا تم ہو. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ عہد و پیمان ہم نے امام سے نہیں کیا ہے، امام نے ہم سے کیا ہے. وہ کیا ہے عہد و پیمان؟ جب بھی تم مشکل میں آؤ گے ہمارے پاس کنجی ہے، تمہیں حل کر دیں گے. یہی تو ہے. لیکن امام یہ نہیں ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے قربانی دینا ہے، جس سے قربانی مانگنا نہیں ہے، جس کے لیے قربانی دینا ہے. ایک بار آپ سیکریفائی کرو، وہ امام وہ ہوتا ہے جو ایک ذرے کو آفتاب بناتا. یہ اس کا کام ہے. یہی آپ یقین جانو. یہ جو 170 صحابیوں کو ٹرینڈ کیا امام نے، جانتے ہیں وہ کیسے تھے؟ وہ ذرہ تھے، آفتاب امام نے بنایا. یحییٰ ابن ام طارن نام یہ تھا. ایک ایسا صحابی تھا جو مدینے کی مسجد میں کھڑا ہو کر بدترین انسانوں کے سامنے کہتا تھا جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ ذرے کو آفتاب بناتا، اور جس کے پیچھے تم چلتے ہو وہ سوائے ستم کر کے کچھ اور نہیں کر سکتا. یہ امام کی تعلیم انسان کو بدل دیتی ہے. آج اگر ہم میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بدل جائیں. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے. امام سجاد کی ولادت کی شب ہے، اس امام عظیم جس نے بڑے مار کے سر کیے. اے اللہ، تجھے علی ابن الحسین کا واسطہ ہماری عیدی، ہمارے امام کے ظہور کو قرار فرما. اے اللہ، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. اے اللہ، ہم حاجت مند ہیں، ہم فقیر ہیں. اللہ، اپنی درگاہ سے ہمیں بے نیاز فرما. اے میرے معبود، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. مومنین جہاں بھی ہوں اے اللہ ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. اے اللہ، شیعان علی جہاں بھی ہوں ان پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ان کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرما. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما. اے اللہ، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما. اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.